یار میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، میں نے 10 سال اپنی آرگنائزیشن کو دے دیا. آپ اپنے آپ میں ایک مجرم بن جاتے ہیں کہ یار آپ نے اپنا ہی گلا گھونٹ دیا اور قتل کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو گالی نہ دیں تو ہمارے پاس ہماری اچھائی بیان کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. کیونکہ مجھے اپنی اگر اچھائی بیان کرنی ہے تو میں 4 لوگوں کو برا بناؤں گا تب جا کر میں اچھا بننے کی کوشش کروں گا. تو ہمارے یہاں ایک ذہنی کیفیت بن گئی ہے کہ بھائی نوکری کی برائی کرو تو پھر کاروبار یا پھر جو لوگ آپ کو کاروبار کرنا سکھا رہے ہیں ان کی چیزیں اوپر آتی رہیں گی. السلام علیکم، میرا نام ہے تنویر نیاز. اچھا، اپنے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ ایسا نہ لگے کہ میں صرف ویلا بیٹھا ہوا ہوں اور اس ویڈیو بنانے کے لیے ہی آپ کے سامنے آیا ہوں. الحمدللہ پچھلے 13 سالوں سے آرگنائزیشنز کے ساتھ اٹیچ ہوں، کنسلٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ساری انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہوں جس کے اندر ٹیکسٹائل ہے، فوڈ سیکٹر ہے، فارماسیوٹیکلس ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. یہ تو چھوٹی سی انٹروڈکشن ہے میری تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں زندگی کے کچھ تجربات حاصل کر چکا ہوں. اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اٹھائیں تو اس کے اندر 2 چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک یہ ملے گی چیز کہ جس کے اندر آپ ٹک ٹاک، یوٹیوب ویلاگز، فیملی ویلاگز اور کچھ بیہودہ چیزوں سے لوگ بے انتہا ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو کچھ لوگ پیسہ کمانے کے طریقہ کار بتائیں گے کہ ایک دن میں یہ کر لو، 2 دن میں یہ کر لو، اتنے لاکھ روپے کما لو گے، اتنے کروڑ روپے کما لو گے، یا بہت ساری ایسی چیزیں. جو ماحول کریٹ ہوا ہے نئی جنریشن کے لیے خاص کر، اور جو لوگ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، جابس میں ہیں، وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نفسیاتی دباؤ میں ہیں. شاید میں اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کر لوں، کیونکہ ہر روز ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے پیسے کمانے ہیں، اتنے پیسے کمانے ہیں، اتنے پیسے. مطلب اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اٹھاتے ہیں تو یوٹیوبرز ہیں یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو صرف پیسے کمانے کے طریقہ کار بتا رہے ہیں، پھر اپنی لائف اور لگژری لائف کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں، میں یہ زندگی جی رہا ہوں، میں یہاں پر گھومنے جا رہا ہوں، میں وہاں پر گھومنے جا رہا ہوں. تو ہم بیٹھ کے صرف اسکرولنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے اتنے پیسے کما لیے اور یہ کر لیا. پھر بہت سارے ایسے بزنسز ہیں وہ بولتے ہیں بھائی آپ اپنی نوکری کر کے آپ برباد کر رہے ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں، باس کی غلامی کر رہے ہیں اور فلاں 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 فلاں. تو یہاں سے بھی ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، میں نے 10 سال اپنی آرگنائزیشن کو دے دیا، تو میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا. تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنے آپ میں ایک مجرم بن جاتے ہیں کہ یار آپ نے اپنا ہی گلا گھونٹ دیا اور قتل کر دیا. تو یہ ایک ذہنی دباؤ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، خاص کر نئی جنریشن جو کہ ابھی جاب شروع کرنے جا رہی ہے، پروفیشن میں ایڈ ہونے جا رہی ہے، اور جو لوگ بیچ میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی شاید 25-30 سال نوکری میں گزار دی ہیں، وہ تو کہیں گے یار چھوڑو، دفعہ کرو، ابھی جو چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. تو یہ والی جنریشن نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت برا پڑ رہا ہے. قدرت کا ایک نظام ہے، کسی کو غریب رہنا ہے تو کسی کو امیر ہونا ہے، کسی کو مڈل کلاس رہنا ہے تو کسی کو کسی بھی طبقے پہ رہنا ہے. اگر یہ بیلنس ختم ہو گیا، اگر کوئی چھوٹا نہ رہا، کوئی بڑا نہ رہا، کوئی ادنا نہ رہا، کوئی اعلیٰ نہ رہا، تو یہ تمام چیزیں ڈسٹربنس ہو جائیں گی. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں ہر بندہ کروڑوں روپے نہیں کما سکتا، امیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نصیب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن ہر حال میں آپ نے کرنا صبر ہے اور اپنے اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ بھی جڑتا ہے ہمارے ساتھ جو ہم بھول جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ نوکری پیشہ ہوں یا کاروباری ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، جس حال میں بھی ہیں، سب سے پہلے تو اس کا آپ نے شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا. کہ ہمارے یہاں ایک انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو گالی نہ دیں تو ہمارے پاس ہماری اچھائی بیان کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. کیونکہ مجھے اپنی اگر اچھائی بیان کرنی ہے تو میں 4 لوگوں کو برا بناؤں گا تب جا کر میں اچھا بننے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے پروفیشنز کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ اپنے پروفیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی یہ کرتے ہیں کہ اگلے پروفیشن کو نیچا دکھاتے ہیں، اگلے پروفیشن کو غلط ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ پروفیشن انتہائی بدتر ہے، یہاں سے تو آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. تو ہمارے یہاں ایک ذہنی کیفیت بن گئی ہے کہ بھائی نوکری کی برائی کرو تو پھر کاروبار یا پھر جو لوگ آپ کو کاروبار کرنا سکھا رہے ہیں ان کی چیزیں اوپر آتی رہیں گی. جو ہے اس میں رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اچھی چیزوں کے لیے آگے بڑھنا ہے. نوکری کر رہے ہوں آپ، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، سیلف امپلائڈ ہوں یا پھر آپ بزنس کر رہے ہوں، ہر چیز میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو دیکھ کے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ گرا کے قید میں کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیں ایک طرح سے کیج میں بند کر دیں کہ یار میں نے تو اپنی زندگی برباد کر لی نوکری کر کے، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. بھائی نوکری کرنے کے بھی طریقہ کار ہیں. آپ اگر یہ سوچ کے نوکری کریں گے میں سیٹ کی غلامی کر رہا ہوں تو پھر آپ زندگی بھر اچھی طرح سے نوکری نہیں کر پائیں گے.
नौकरी इज़ नॉट ग़ुलामी। डेफिनेटली आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको पैसा दे रहा है, आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उस जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इस नौकरी में रहते हुए कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें कि जिससे आपको ये नौकरी ना करनी पड़े। लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके ऊपर ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ना ही उस बंदे के लिए मुखलिस हैं जिस बंदे ने आपको नौकरी पे रखा है। हाँ, हो सकता है कि उसका रवैया, उसके अखलाक, उसके मामलात आपके साथ अच्छे ना हो, तो आप डेफ़िनेटली आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मूव कर जाएँ, अच्छी जगह पर जाकर मूव करें। लेकिन 4 जगह पर अगर आपको सेम अखलाक मिलें और सेम बदतमीज़ी आपके साथ की जाए और सेम हालात में आपके साथ रवैया रखा जाए, तो फिर आप अपने आप के बारे में सोचें कि आपके साथ क्या मसला है। उस बंदे के साथ या उस नौकरी के साथ मसला नहीं है। तो ज़हनी दबाव में आने के बजाय आप कोशिश ये करें कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपनी नौकरी के साथ इंसाफ़ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और नई चीज़ों को करने की कोशिश करें। नए बिज़नेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि नौकरी को गाली दें। किसी को गाली देने के बाद आप अपनी चीज़ों को बेहतर तो नहीं बना सकते। अब बिज़नेस और नौकरी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि यार नौकरी एक लानत है और बिज़नेस बहुत अच्छा है। भाई नौकरी एक लानत किस तरह से हो गई? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ से आप जॉब करते हैं, भाई ये कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको पैसे चाहिए होते हैं ज़िंदगी गुज़ारने के, आप वो पैसे हासिल कर रहे होते हैं। डेफ़िनेटली ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एम्प्लॉयर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ वो उस ज़हनी कैफ़ियत की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पर पैदा कर दी गई है। इस ज़हनी कैफ़ियत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप एक परेशानी में मुब्तला रहेंगे, आप खुश नहीं रह पाएँगे, हर रोज़ एक नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जो भी आप काम करें, चाहे वो आप नौकरी में करें, चाहे वो बिज़नेस में करें, उसके अंदर एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करें, दूसरों से हट के काम करें, ताकि अगर आप नौकरी में हैं, एम्प्लॉय हैं, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ बेहतरी के साथ कनेक्ट रहें। अपने बॉसेस को डेफ़िनेटली आपको खुश करना पड़ता है क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जब आप नौकर नहीं होते, बिज़नेस करते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स को खुश करना होता है। जब तक आप अपने क्लाइंट्स को खुश नहीं करेंगे तो वो आपको बिज़नेस नहीं देंगे, आपको बिज़नेस नहीं मिलेगा तो आपको बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो ये 2 अलग-अलग ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिसमें आप रहते हैं। तो दोनों को आपने लान-तान और गालियाँ नहीं देनी। आपने किसी को बुरा और किसी को अच्छा नहीं कहना। आप उस लाइफ़ साइकिल से गुज़रें और नई ज़िंदगी में एंटर होने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला अरबों रुपए का मालिक बनाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाए, गलत काम करने से रोके, नाजायज़ काम करने से रोके, जो चीज़ हराम है उसको करने से रोके और हर वो अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे, हक़ूक़ अल्लाह आप अदा कर सकें और हक़ूक़ुल इबाद को भी आप अदा कर सकें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो चीज़ मैसर है उसको बेहतरी से करें और नई चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। दोबारा इस तरह की वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।